خوف۔ یہ بات تب کی ہے جب ہم لاہور کے ایک پرانے سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے۔ ہمارے مسیحی گھرانے میں ہر سنڈے کی رات گھریلو دعا یعنی فیملی پریئر ہوتی تھی۔ پورا خاندان بیٹھا پرانا اور نیا عہد نامہ پڑھتا اور پھر چراغ گل کر کے سب خدا کے حضور جھک جاتے۔ میں تب مشکل سے 10 یا 11 سال کا تھا۔ سب آنکھیں بند کیے گہری دعا میں تھے، مگر میری شرارت مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک آنکھ کھولی اور اندھیرے میں سب کے سائے دیکھنے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی چیز میرے پیر کو چھو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس چیز نے میرے ٹخنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے دکھ نہیں پایا کہ وہ کیا چیز تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا سر نیچے کیا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی چیز نے اپنے ناخن میرے پاؤں میں گاڑ دیے۔ مجھے اتنا شدید درد تھا کہ میری چیخ نکلی۔ ابا نے زور سے آمین کہا اور لائٹس آن ہو گئیں۔ میں نے فوراً اپنا پاؤں دیکھا۔ وہاں 2 گہرے نشان تھے، جیسے کسی چاقو سے وہاں کھروچا گیا ہو۔ میرا بھائی میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا، ان کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بند تھے۔ میرے پیچھے صرف ایک پرانی الماری تھی اور دیوار۔ وہ زخم اگلے 2 دن تک دکھتا رہا، مگر میں نے ڈر کے مارے کسی کو نہیں بتایا۔ وقت گزرا اور میں اپنی پڑھائی کے لیے راولپنڈی کے ایک پرانے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ وہ ہاسٹل انگریزوں کے زمانے کی ایک پرانی عمارت تھی۔ لانڈری روم بیسمنٹ میں تھا، جہاں ہمیشہ ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ ایک لانڈری ڈے پر میں نے مشین لگائی اور ٹائمر سیٹ کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب میں واپس گیا تو دیکھا مشین 0 پر ہی تھی، حالانکہ اس دن لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ سٹارٹ کی، پھر ویسے ہی ہوا۔ تیسری بار جب میں نے مشین سٹارٹ کی تو میرے کانوں میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہو۔ میں ڈر کے مارے بھاگا اور سیدھا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ رات کو جب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، میری آنکھ ٹھنڈ کی وجہ سے کھل گئی۔ مجھے کپکپاہٹ سی ہو رہی تھی، حالانکہ گرمیوں کے دن تھے۔ اور پھر بالکل میرے کان کے پاس ایک بھاری آواز جو مجھے کہتی ہے، کیا تو بھول گیا ہے؟ میں نے ڈر کے مارے ثنا پڑھنا شروع کر دی اور میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے وہاں سے نکال لیا اور وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اس بیسمنٹ میں برسوں پہلے کچھ حادثے ہوئے تھے۔ اب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ میری طبیعت بہت خراب رہنے لگتی ہے۔ اب یہ حال ہی میں جب ہم کراچی کے ایک نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے، یہ سلسلہ پھر شروع ہوا۔ مجھے صحت کی وجہ سے صبح کی واک کا نسخہ ملا تھا۔ ہر روز صبح 6 بجے میرے والد مجھے اٹھاتے اور ہم واک کرتے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے ہم اپنی چھت پر واک کرتے تھے۔ 7 والی بلڈنگ کا فلیٹ پچھلے کافی سالوں سے خالی تھا۔ ایک صبح واک کے دوران میں نے اس فلیٹ کی کھڑکی میں کسی کا سایہ دیکھا، جو مجھے صاف نہیں دکھ رہی تھی، لیکن کچھ غور کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے پرانے زمانے کا گھاگھرا پہنا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے کافی لمبے تھے۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا۔ وہ ہاتھ انسانی نہیں تھا، وہ بالکل کالا سیاہ، جیسے جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ ایک کریپی طریقے سے ہل رہا تھا، جیسے مجھے اپنے پاس بلا رہا ہو۔ میں نے فوراً نظریں پھیر لی اور پاپا کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اس دن کے بعد سے میں اس چھت پر کبھی نہیں گیا۔ اب حالت ایسی ہو گئی ہے کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر جاتا ہوں تو مجھے عجیب سی چیزیں دکھنا شروع ہوتی ہیں۔ پاپا کو جب میں نے یہ سب بتایا تو انہوں نے ہمارے چرچ کے پادری سے بات کی۔ میرا علاج تو چل رہا ہے لیکن مجھے کوئی بہتری نہیں دکھ رہی۔ آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ جی تو یہ تھی آج کی کہانی۔ پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔